بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریئل لائف اسٹڈی 4th ایڈیشن کی بورڈ کمپیوٹر سائنس ود اپلیکیشن سافٹ ویئر فار گریڈ 8. اس میں آج ہم پہلا چیپٹر ڈسکس کریں گے. پہلا چیپٹر ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، جو کہ بہت اہم ٹاپک ہے. ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ اس قابل ہوں گے کہ کمپیوٹر میں جو ترقی ہوئی ہے، اس میں جو ایمرجنگ ٹیکنالوجی مارز وجود میں آ چکی ہیں، ان کے بارے میں آپ جب جان جائیں گے یا ان کا استعمال کے بارے میں آپ جان جائیں گے تو روزمرہ کے معمول کی زندگی میں اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ سارے اس ٹاپک کو کور کریں گے. سٹارٹ کرنے سے پہلے اسٹوڈنٹ، اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں. اگر یہ ویڈیو اچھی لگے آپ کو تو اس کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں. واٹ از ایمرجنگ ٹیکنالوجی؟ اس ٹرم کا مقصد بنیادی طور پہ کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دن تک جو بھی کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی آ چکی ہے اور جتنی بھی ایڈوانسمنٹس اس میں ہو چکی ہے یا آنے والے وقتوں میں آ رہی ہیں، جن کے بارے میں ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی دور بیٹھ کے کوئی ویڈیو کال کرے یا دور بیٹھ کے کوئی کال کرے، لیکن آج کی دنیا میں آج کے دن یہ سارے پاسبل ہو چکی ہیں. اور یہ کس کی بدولت ہے؟ کمپیوٹر کی ارتقاء، یعنی کمپیوٹر کی ایوالویشن. ابھی ارتقاء کا کیا مطلب ہے؟ ارتقاء کا یہ مطلب ہے کہ ایک ٹیکنالوجی جو آ جاتی ہے اس کو بیسک شروع سے، لیکن جب جو وہ پروگرس کرتی جاتی ہے، ایڈوانسمنٹ اس کی ہوتی جاتی ہے، اس میں پیچیدہ لیول پہ وہ چلی جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ارتقاء، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ وہ آگے پروگرس کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ارتقاء. تو یہ جو کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی ہے جو شروع سے آئی تھی، میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ پہلے جو 1G ٹیکنالوجی آئی تھی 1981 میں، تو اس میں صرف موبائل کے ذریعے کال کیا جا سکتا تھا، یعنی موبائل وائس. سیکنڈ 2G جب آ گیا 1991 میں، اس میں SMS یعنی شارٹ میسج سروس دے دیا گیا. پھر اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ 3G آ گیا، موبائل انٹرنیٹ، کہ موبائل پہ انٹرنیٹ کی فیسیلٹی آ گئی ہے. یہ 1998 کی بات ہے. اور ہمارے پاکستان میں سب سے پہلے ونڈو 95 آئی تھی. اس ٹائم فیوجیٹسو PC1 ہوتا تھا. اور آج کل آپ امیجن کریں کہ کتنے فاسٹ لیپ ٹاپ آ چکے ہیں، کتنے فاسٹ موبائل آ چکے ہیں. پھر پاکستان میں ساتھ ساتھ دنیا میں 2008 میں 4G ٹیکنالوجی آ گئی، تو موبائل پہ ویڈیو کے ذریعے ایک دوسرے کو ہم کال کر سکتے تھے. اس کے بعد آج کے دن تک 5G، جسے ہم کہتے ہیں کہ 5G، تو 5G کا مطلب ہے کہ انٹرنیٹ آف تھنگس مارزی وجود میں آ چکے ہیں یا اسٹیبلش ہو چکے ہیں، کہ وہ کام جو پہلے انسان کرتے تھے، آج کل وہ انٹرنیٹ کے ذریعے روبوٹ، ایسے عمل یا ایسے کام جو ہیومن سے لیا جاتا تھا وہ رسکی ہوتے تھے، تو وہ رسکی کام 5G ٹیکنالوجی کے ساتھ کمپیوٹر آج کل انٹرنیٹ آف تھنگس کے ذریعے کر رہے ہیں. انٹرنیٹ آف تھنگس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کہ وہ کام ہیومن سے لیا جاتا تھا، آج کل وہ کمپیوٹر سے لیے جاتے ہیں. تو یہ جو میں نے سیلولر نیٹ ورک ایولیوشن کا ایک سیریز میں نے آپ کو بیان کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی جو کہ آج تک جو ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی ہے، اس کی ایولیوشن ہے، اس کی ارتقاء ہے. نئی ٹیکنالوجی نے ہمارے زندگی کو چینج کیا ہے. ہم اس پیراگراف کا 1 بائی 1 ترجمہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو ایکسپلور بھی کرتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں کون سی ٹیکنالوجی آج کل یوز ہو رہی ہیں یا آ چکی ہیں یا آنے والے وقتوں میں آنے والی. نیو ٹیکنالوجی کنٹینیو ٹو آلٹر دا ویز وی لائف، ورک اینڈ انٹریکٹ ان اے ورلڈ ڈومینیٹڈ بائی ڈیجیٹل سولوشن. کہتے جو نئی ٹیکنالوجی جو آ رہی ہیں، یہ اس نے ہماری زندگی چینج کر دی ہے. مینی آف دیز ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آر کوائٹ بینیفیشل. ان میں سے بہت سے جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہیں. اٹ بوسٹ پروڈکٹیوٹی، امپروو ایکسیس ٹو دا سروس یو ریکوائر اینڈ سمپلیفائز آور ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز. یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جو پیداواری
ہماری جو گندم ہے یا ہماری جو وہ انڈسٹری ہے جو پروڈکشن کی ریلیٹڈ ہے ان میں امپرومنٹ لے کے آ رہے ہیں، اور ایسی سروسز کے لیے ایزی ایکسیس ہمیں دیا جا رہا ہے اس انٹرنیٹ آف تھنگس کی وجہ سے، اس 5G ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اس ایمرجنگ ٹیکنالوجی کی وجہ سے، کہ وہ ایکسیس ہمیں بڑا فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ وی کین ناٹ امیجن لیونگ وداؤٹ ٹیکنالوجی ان دا ورلڈ ٹوڈے۔ اگر آج انٹرنیٹ سروس بند کی جائے تو ہماری زندگی بھی کافی منفی اثرات پڑتے ہیں۔ ہم انٹرنیٹ یا موبائلز کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی دشوار ہوتی جا رہی ہے۔ موسٹ آف دیز ٹیکنالوجیز آر ریپڈلی ایوالونگ۔ ہمارے زندگی کے ارد گرد یہ ٹیکنالوجی کا استعمال بہت زیادہ ہو چکا ہے، یعنی اگر یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہ ہو تو ہمارے زندگی میں مشکلات آ جاتی ہیں۔ اس چیپٹر میں ہم ان ٹیکنالوجیز کو مزید ایکسپلور کریں گے اور اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں کون کون سے وہ ٹیکنالوجی آ چکی ہیں جو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اور آج انشاءاللہ اس چیپٹر کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ان کے ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ 3D امیجنگ، ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں جو پہلا ہم ڈسکس کریں گے وہ 3D امیجنگ ہے، یعنی وہ تصویر تین طرف سے دکھائی دینا۔ 3D امیجنگ از اے ٹیکنیک which develop or creates the impression of depth within an image by developing 2D data into 3-dimensional format۔ یعنی ایک ایسی تصویر جو آپ کو نظر آ رہی ہے اور وہ آپ کو ایسا فیل ہو جائے کہ وہ اوریجنل ہے، یعنی وہ بالکل، یعنی اگر آپ ایک گاڑی کی تصویر فرنٹ سے لے لیتے ہیں تو اس کو صرف آپ کی گاڑی کی جو فرنٹ والا حصہ ہے نا آپ کو نظر آتا ہے، یا آپ ہاتھ سے بنا رہے ہیں۔ لیکن یہ کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی ہے جو 3D امیجنگ ہے، سافٹ ویئر ہے، یہ ایسا تینوں طرف سے وہ گاڑی کی تصویر وہ لیتا ہے، آپ کو تین طرف اس گاڑی کی تصویر آپ کو نظر آئے گی۔ اونلی فرنٹ سے نظر نہیں آئے گا، سائڈ سے بھی آئے گا، فرنٹ سے بھی آئے گا اور دوسری سائڈ سے بھی آئے گا، اور بیک آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ یہ جو گاڑی کھڑی ہے یہ میرے سامنے، آنکھوں کے سامنے کھڑی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں 3D امیجنگ۔ یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں سے پہلا ٹیکنالوجی ہے کہ آج کی جدید دور میں یہ آ چکی ہے۔ میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں۔ پہلے زمانے میں ہم جب 3D بناتے تھے، فرض کیا میں ایک کار کی تصویر بنا رہا ہوں، آپ تھوڑا سا اس کو انالائز کریں۔ یہ میں ایک اس کی لائٹ بنا رہا ہوں، میں آپ کو 3D تصویر بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں ایک کار کی بنا رہا ہوں، آپ کو انشاءاللہ ابھی نظر آئے گا کہ 3D، ٹھیک ہے جی۔ میں تھوڑا سا ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ جو یہاں پہ میں ٹائر ابھی لگا رہا ہوں نا، یہ دیکھ، یہ جب آپ فرنٹ سے یہ کار آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو اوپر کا بھی حصہ آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اس کا یہ بھی آ رہا ہے، اس کا یہ بھی آ رہا ہے، لیکن اس کے دو حصے آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک یہ والا سائڈ آپ کو نظر نہیں آ رہا، ایک بیک سائڈ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ پہلے ہمارے جو پینٹر حضرات ہوتے تھے وہ اس قسم کی تصویریں بناتے تھے۔ اس کو کار کو ابھی اوپر سائڈ فرنٹ سے نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا دو حصے ہمارے آنکھوں سے اوجل ہیں۔ یہ والا ایریا جو ہے یہ اوجل ہے اور یہ بلیک والا اوجل ہے، چونکہ یہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ ٹائر بھی نظر آ رہا ہے، یہ ٹائر بھی نظر آ رہا ہے، یہ ٹائر بھی نظر آ رہا ہے، لیکن یہ چوتھا ٹائر نہیں ہے۔ اگر میں اس کو یہاں پہ اس طرح ایک ٹائر بنا دوں تو یہ اسی طرح مزہ نہیں کر رہا۔ تو آج کل جو یہی کار کی تصویر اگر آپ 3D امیجنگ سے لیں تو آپ کو یہ بھی نظر آئے گا، یہ فرنٹ اوپر، یہ والا سائڈ، لیکن پیچھے والا سائڈ نہیں، ایک سائڈ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 3D امیجنگ ٹیکنیک ہے اس میں بہت ترقی ہو چکی ہے، اور یہ 3D امیجنگ جو اس کا یوز ہے، یعنی ہمارے زندگی میں اس کا جو یوز ہے وہ استعمال ہو رہا ہے ہمارے ہیلتھ کیئر میں، یعنی اسپتالوں میں۔ اگر کسی ہیومن کا، انسان کا آپ ایکس رے کر رہے ہیں یا CT اسکین کر رہے ہیں تو ان کو دائیں بائیں اوپر نیچے سے اس 3D امیجنگ کے ذریعے انالائز کیا جاتا ہے۔
ہمارے جو اٹ پرووائڈ انہانسڈ امیج آف ٹیتھ بلڈ ویسل، یہ جو ہمارے دانتوں کے ساتھ جو شریانے ہیں یعنی وین ہیں، اس کے ذریعے ایکس رے کیا جاتا ہے، وہاں پہ بھی 3D امیجنگ سافٹ ویئر یوز کیا جاتا ہے، یہ ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے۔ تو ویسل کا مطلب ہے شریان، یعنی آپ کی ہڈی، یہ جو دانتوں کے ساتھ ہے یعنی بونز، اور ان کے ساتھ جو شریان ہے، وینز ہیں دانتوں کے ساتھ، اس کی 3D کے امیجنگ کے ساتھ اس کو انالائز کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اس کے ساتھ وہ پرابلم کو دیکھتا ہے، اس کے بعد ٹریٹمنٹ سجیسٹ کرتا ہے۔ اٹ آلویز روبوٹس ٹو سی لائک ہیومن اینڈ پرفارم دیئر ٹاسک، یہ ایسے روبوٹس کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ انسانوں کی طرح کام کرتے ہیں، یعنی ایسے روبوٹس آئی ہیں کہ وہ ڈاکٹر ایک جگہ سے ریموٹلی وہ بیٹھ جاتے ہیں اور دوسری جگہ پہ وہ روبوٹ کے ذریعے 3D امیجنگ کو یوز کرتی ہوئی، اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتی ہوئی وہاں پہ وہ آپریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں 3D امیجنگ سافٹ ویئر یا یہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے، جو کہ اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ 3D امیجنگ میں اس کا مقصد کیا ہے۔ دوسرا اس کا ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں ٹاپک ہے ہولوگرافک امیجنگ۔ ہولوگرافک امیجنگ کا بھی یہی مطلب ہے کہ تین طرف سے اس کا یہ جو ٹیکنیک استعمال کی رہی ہے کہ کسی بھی آبجیکٹ یا کسی بھی تصویر کا تین طرف سے آپ اس کی تصویر لے سکتے ہیں۔ ہولوگرافی کا مطلب ہے 3 ڈائمینشنل پکچر، اس کا مقصد یہی ہے۔ ہولوگرافی امیجنگ از اے فوٹوگرافک ٹیکنیک، جب آپ فوٹوگرافی کرتے ہیں تو اس کو تین طرف سے آپ اس کا تصویر اتار سکتے ہیں، یا اس کو لیزر کے ذریعے اس کی جو ویڈیو ہے تین طرف سے وہ ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ when illuminated via laser, hologram are able to form an exact 3D clone of the object and duplicate its feature۔ ہولوگرافک امیجنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی تصویر کو کلون کر سکتے ہیں، یعنی اس کی کاپی بنا سکتے ہیں کہ آپ کو وہ اوریجنل نظر آئے گی۔ آپ ایسا فیل کریں گے کہ جیسے میرے سامنے یہ چیز پڑی ہے۔ فرض کیا ایک ڈائننگ روم ہے، وہ کوئی دور آپ کی دوسری کیپٹل میں پڑا ہے اور آپ پشاور کیپٹل میں ہے، وہ اسلام آباد کیپٹل میں ہے، تو شہر میں ہے، تو آپ اس کو ہولوگرافک امیجنگ کے ذریعے اگر آپ اس جو ڈرائنگ روم ہے یا ڈائننگ روم ہے، یعنی اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ٹیبل، کرسی، سٹنگ ایریا ایسا نظر آپ کو آئے گا کہ بالکل آپ کو یہ فیل ہوگا کہ یہ ریالٹی ہے۔ ورچوئل ریالٹی ہم آگے ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ آگمنٹڈ ریالٹی کو بھی ڈسکس کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو آگمنٹڈ ریالٹی جیسی نظر آئے گا۔ یہ جو ٹرم میں نے یوز کی ہیں یہ انشاءاللہ آگے ہم اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن ہولوگرافک امیجنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اوریجنل ایک چیز تصویر کے بیس پہ، حالانکہ وہ ایک تصویر ہی ہوتی ہے، لیکن آپ کو نظر ایسا آتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے۔ ہولوگرام ٹیکنالوجی آلسو نون ایز مکسڈ ریالٹی از بینگ یوزڈ ان انٹرٹینمنٹ، ہیلتھ کیئر اینڈ گیمنگ انڈسٹری۔ آج کل جتنی گیمنگ انڈسٹری میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف بڑے بڑے گیم، یا ہیلتھ کیئر میں دیکھ رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ میں دیکھ رہے ہیں، فلم جو ہے ایسے فلم ایک سین ریکارڈ کیا جاتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی کو بم بلاسٹ کیا جاتا ہے، وہ ہوا میں اڑتا ہے پھر گرتا ہے، پھر اس طرح اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ سارا جو ہے نا ہولوگرافک امیجنگ ہے، یعنی وہ اس ٹیکنیک کے ذریعے اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ ایک ہی ٹیبل کے اوپر دو گاڑی آپس میں ٹکراتے ہیں، اس کو وہاں سے ایک چھوٹا سا ماچس کی تیلی لگا کے اس سے شعلہ کیا جاتا ہے، لیکن جب آپ کو بڑے پردے کی اسکرین پہ آپ کو وہ سین آپ کو نظر آتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریئل میں دو گاڑی ٹکرا گئی ہیں، بم بلاسٹ ہو گیا اور ایک بالکل تباہ ہو گیا، اور وہاں سے ہیرو صاحب دوبارہ نکلتے ہیں کسی طریقے کے ساتھ، لیکن ایکچول وہ پلان کیا گیا ہوتا ہے ایک ٹیبل ٹاپ کے اوپر۔ یہ جو کھلونے ہیں ہماری گاڑیاں، ان کے ذریعے یہ ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ پردے کی اسکرین پہ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کیا سین ہے، زبردست سین ہے، لیکن اس میں جو ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہوتی ہے وہ ہولوگرافک امیجنگ کی ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہوتی ہے،
جو کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں یہ آج کل کی جدید ایمرجنگ ٹیکنالوجی آ چکی ہے، اس کا استعمال ہے۔ اس کے ساتھ آگے ہم ایک ورچوئل ریالٹی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں ہے کہ ورچوئل ریالٹی کا کیا مطلب ہے۔ جیسا کہ ورچوئل فزیکل آپ کسی چیز کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں اور وہ ورچوئل ہے، لیکن آگے لفظ ہے ریالٹی، حقیقت، کہ اس چیز کی آپ ٹچ تو نہیں کر سکتے لیکن اس کی ریالٹی ہے۔ اس کا میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ جس طرح ہمارا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا تدریسی نظام ہے وہ بھی ورچوئل ہے، اور ورچوئل یونیورسٹی کا بھی جو تدریسی نظام ہے وہ بھی ورچوئل ہے۔ پورے پاکستان میں، پورے ورلڈ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو وہ بذریعہ نیٹ ورک تعلیم دیتے ہیں۔ ان کی کیمپس میں آپ کو نہیں جانا پڑتا، سوائے اونلی فار ایگزام آپ جاتے ہیں، وہاں پہ ایگزام دیتے ہیں، لیکن کلاس کو آپ گھر پہ ہی کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ورچوئل۔ ابھی ورچوئل ریالٹی کیا ہے، اس ٹیکنالوجی کی آج ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ورچوئل ریالٹی the use of computer modeling and simulation that enable a person to interact with an artificial three-dimensional visual or other sensory environment through interactive devices headsets۔ اس کی میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی کیونکہ یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں کافی سارے ٹاپک ہیں، اس کو ہم اگر تفصیل سے ڈسکس کریں گے تو یہ اٹ ول ٹیک ٹائم، لیکن اس کو میں بائی پارٹ کر لوں گا، اس کا پارٹ 2 یا پارٹ 3 کوشش کروں گا کہ 3 ویڈیو میں اس کو میں کور کر لوں۔ پہلے ویڈیو کو میں پارٹ 1، اور دوسری ویڈیو کو پارٹ 2، اور تیسری ویڈیو کو پارٹ 3 کا میں نام دے دوں گا، تو تاکہ آپ بور بھی نہ ہو۔ ورچوئل ریالٹی کا مطلب ہے کہ سیمولیشن، یعنی آپ ایک ایروپلین اڑا رہے ہیں۔ ابھی یا تو ایسا ہو جائے کہ آپ فزیکلی کسی فائٹر جہاز میں بیٹھیں اور اس کو آپ اڑائیں، اور اس میں پرابلم یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نئے پائلٹ ہیں، آپ نے ابھی تجربہ نہیں کیا ہے، آپ ٹرین نہیں ہیں، جب آپ پہلی دفعہ اس میں تو آپ کو مختلف پرابلم آ سکتی ہیں، جہاز بھی جو آپ کا فائٹر ہے وہ بھی تباہ ہو سکتا ہے، اور آپ کی زندگی کو بھی کافی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو ٹریننگ پرپس کے لیے ایک ورچوئل ریالٹی ایک ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں آج کل آ چکی ہے۔ سیمولیشن یعنی اس جیسے حالات، اس جیسے انوائرمنٹ آپ کو بنا دیتے ہیں، اور آپ اس ایبل ہو جاتے ہیں، اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ میں واقعی ایک جہاز کے کاکپٹ میں بیٹھا ہوں اور سیمولیٹ کر رہا ہوں، اور اسی طرح وہ جہاز میں اڑا رہا ہوں، اور آپ کی سر پہ ہیڈ سیٹ ہوتا ہے، آپ گیئر چینج کرتے ہیں، آپ بٹن کے ساتھ فلائی کر رہے ہیں، یعنی آپ کو ایسا ایک سین، لیکن یہ ورچوئل ریالٹی ہوتی ہے۔ آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں واقعی ایک پلین کو اڑا رہا ہوں یا فائٹر کو اڑا رہا ہوں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک جیپ کو چلا رہا ہوں۔ جس بھی پلین کی سیمولیشن ہو ڈیوائسز ہوں یا جیپ کی سیمولیشن ڈیوائسز ہو، لیکن وہ سارے آرٹیفیشل ہوتی ہیں، اور اس میں جو ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہیں وہ 3D امیجنگ کی ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے، اور آپ کو ایسے ویژول نظر آتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل میں تو اسپیس میں جا رہا ہوں یا ہوا میں جا رہا ہوں، میرے نیچے زمین ہے۔ تو یہ سارا کچھ ورچوئل ریالٹی ایک ٹیکنالوجی ہے کہ آپ کو ایک ایسا سینسوری انوائرمنٹ سینسوری کا مطلب ہے آپ کو یہ فیل کیا جا رہا ہے کہ واقعی میں ہوا میں ہوں اور میں ایک گاڑی یا جہاز کو چلا رہا ہوں، اور آپ کے ساتھ وہ انٹریکٹیو ڈیوائسز، یعنی آپ گیئر بھی لگا رہے ہیں، آپ ایسے بٹن بھی پریس کر رہے ہیں جو واقعی جہاز کی کاکپٹ میں ہوتے ہیں یا گاڑی کے ڈیش بورڈ میں آپ ان کی مختلف فنکشن ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ایسا فیل کیا جا رہا ہے اسکرین کے اوپر کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میں واقعی یہ فلائی کر رہا ہوں۔ تو یہ کس کی وجہ سے یہ سارا کچھ پاسبل ہو چکا ہے؟ یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں ورچوئل ریالٹی کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ جہاز کو فزیکلی تو آپ نہیں بیٹھے، صرف ایک آپ سیمولیشن ڈیوائس میں بیٹھے ہیں اور اس پہ آپ ٹریننگ کر رہے ہیں، آپ خوب اس میں ٹریننگ پرپس ٹرینڈ ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ فزیکلی پھر جہاز کے کاکپٹ میں یا کوئی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے چلانے میں۔ Virtual reality is mostly used as a training for real life activities such as training as a pilot, etc. It is also used in healthcare, entertainment, marketing and gaming industry. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ورچوئل ریالٹی ہے
یہ عموماً ٹریننگ پرپس کے لیے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ریئل لائف میں جو ایکٹیویٹیز آپ نے ایکچوئل پرفارم کرنی پڑتی ہے یا کرنی ہوتی ہے، اس سے پہلے آپ سیمولیشن ان کا کر لیتے ہیں اور اس پہ ٹریننگ آپ حاصل کر لیتے ہیں، تو یہ ورچوئل ریالٹی کی وجہ سے آپ ٹریننگ حاصل کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ ریئل لائف میں یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ڈسٹریبیوٹیڈ ایپلیکیشن، یہ ایک ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ اپنے موبائل پہ نیٹ کو یوز کر رہا ہے۔ ابھی جب نیٹ کو یوز کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے پیچھے سرور کہاں پہ ہے، فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ، اس کو یہ اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن یہ جو ٹرمینالوجی ڈسٹریبیوٹیڈ ایپلیکیشن ہے، یعنی ایک ایسا ایپلیکیشن جو ہر بندے میں تقسیم ہو چکا ہے، وہ یوز کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو اس کی حقیقت کا نہیں پتہ ہوتا۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں ڈسٹریبیوٹیڈ ایپلیکیشن کیا ہوتی ہیں۔ آپ جب اپنے موبائل پہ نیٹ استعمال کر رہے ہیں، وہ اس کی بیک اینڈ پہ کیا چل رہا ہوتا ہے۔ میں دوبارہ اسٹوڈنٹ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس ٹاپک کو ایکسپلور کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگ رہی ہے، آپ کو کچھ انفارمیشن دے رہے ہیں ہم، تو اگر اچھی لگے تو آپ اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ آپ کی لائک سے آپ کو کچھ نہیں ہوتا، آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا، لیکن ہمیں تسلی ہو جاتی ہے، ہمیں تھوڑا سا سپورٹ مل جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بچے اس ٹاپک کو مس کر رہے ہوتے ہیں یا اسکول میں ان کو کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، تو آپ کی شیئرنگ سے، آپ کی لائک سے یہ رینکنگ میں آ جاتی ہے اور آگے ان کو بھی یہ ویڈیو براؤزر میں مل جاتی ہیں۔ چلو چلتے ہیں، اس ڈسٹریبیوٹیڈ ایپلیکیشن کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ ایکچوئل ڈسٹریبیوٹیڈ ایپلیکیشن کیا ہے؟ میں اس کا ایک مثال دیتا ہوں کہ موبائل میں جب ہم گوگل کو اوپن کرتے ہیں، یعنی گوگل کروم، ہماری جو کروم ایکسپلورر ہے، اس کو ہم اوپن کرتے ہیں، اس میں ہم لکھتے ہیں کہ واٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ ایپلیکیشن، پھر وہ ہمیں رسپانس کرتا ہے، تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ گوگل بابا نے ہماری مشکل آسان کر دی ہے، ساری ہماری پام پہ ساری انفارمیشن آ گئی ہے۔ ایکچوئل ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ڈسٹریبیوٹیڈ ایپلیکیشن، اس کے لیے ایک سنگل کلائنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ کا موبائل ہے یا آپ کا کمپیوٹر ہے، اینڈ اے سنگل سرور آر مور کمپلیکس allowing many client computer and several server۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے ایک سرور لگا ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا ہوتا ایک سرور اور یا کئی سرور پیچھے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ مجھے جو انفارمیشن آ رہی ہیں وہ کس سرور سے آ رہی ہیں، لیکن اس میں 2 چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، ایک بیک اینڈ پہ سرور اور آپ کے فرنٹ اینڈ پہ آپ کا موبائل ایز اے کلائنٹ، یہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور اس میں جو اپلیکیشن ہے کروم، یعنی وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، آپ کے پاس بھی ہے اور پیچھے بیک اینڈ بھی اویلیبل ہے۔ وہ جو کروم سافٹ ویئر ہے وہ انفارمیشن بیک اینڈ پہ سرور سے لیتا ہے، اور آپ کے کلائنٹ کمپیوٹر، یعنی جو آپ کا موبائل ہے، یہ آپ کا کمپیوٹر ہے یا آپ کا ڈیسک ٹاپ PC کمپیوٹر ہے، اس پہ آپ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ کروم آپ کو ڈسپلے کر رہا ہے۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک سرور سو مینی پیپل، ملین پیپل میں وہ انفارمیشن شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ ڈسٹریبیوٹیڈ ایپلیکیشن، یعنی ایک انفارمیشن تقسیم ہوتی جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی کا کام ہے۔ اس کی وجہ سے پہلے زمانے میں جب صرف ہم موبائل پہ وائس کرتے تھے، اس کے بعد SMS کا کام شروع ہو گیا، اس کے بعد ویڈیو کال شروع ہو گئی ہے۔ تو اس طرح میں نے جب پہلے ویڈیو میں ڈسکس کیا، جو ایولیوشن تھی، ارتقاء تھا کمپیوٹر کا، سلو سٹیپ بائی سٹیپ، آج کل ہم 5G پہ آ چکے ہیں، تو ایک ہی سرور پیچھے، وہ بہت کمپلیکس ہوتا ہے، بہت بڑا سرور ہوتا ہے، وہ آپ کو الاؤ کرتا ہے مینی کلائنٹ کمپیوٹر پہ کہ ایک چیز آپ 100 کمپیوٹر پہ دکھا سکتے ہیں، ملین کمپیوٹر پہ دکھا سکتے ہیں، یا سرور پہ دکھا سکتے ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ ایپلیکیشن۔ اس کا میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک سیب ہے، ایک پل ہے، ابھی وہ ایک ہے، تو اس کو جب 2 بندے کھائیں گے تو وہ تو آدھا آدھا کریں گے، اگر 3 بندے کھائیں گے تو وہ تو پھر وہ 3 ایسے کریں گے، اگر 4 بندے کھائیں گے تو 4 ایسے کریں گے، اگر 10 کریں گے تو وہ تو ایٹ لیسٹ اس نے ختم ہونا ہے، یعنی وہ شیئر کرتے کرتے ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے اگر اس کو ہم ایپل پہ یوز کریں، یہ تو خیر کھانے والی چیز ہے،
لیکن اگر ایسی چیز ہے کہ وہ انفارمیشن پڑھنے والی ہے، یعنی ایک کتاب ہے، اگر وہ فزیکلی ایک کتاب ایک اسٹوڈنٹ کو دو گے تو وہ تو وہی ایک پڑھے گا، لیکن اگر اس کو پی ڈی ایف فارم میں کر کے سرور پہ رکھ دیتے ہیں اور اس کو 100 منی لوگوں میں وہ ایٹ اے ٹائم اس کی پی ڈی ایف کو ایکسیس کرتا ہے، تو شیئر کرتا ہے، تو وہ 100 بندے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 1000 بندے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹڈ اپلیکیشن. فار ایگزامپل ویب براؤزر اور ڈسٹریبیوٹڈ اپلیکیشن. یہ جو ہمارا ویب براؤزر ہے یہ ڈسٹریبیوٹڈ اپلیکیشن ہے. براؤزر ریکوائر بیک اینڈ سافٹ ویئر ایز ویل ایز فرنٹ اینڈ سافٹ ویئر انسٹال آن یور ورک اسٹیشن گوگل کروم. یعنی گوگل کروم کی بات ہو رہی ہے، جب میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ یہ ڈسٹریبیوٹڈ اپلیکیشن ہے. ویور آپ کو آج یہاں تک میں اس کو آج ختم کرتا ہوں. اس ایمرجنگ ٹیکنالوجی کا پارٹ 1 میں نے ڈسکس کیا. نیکسٹ ہم 3D پرنٹنگ کو پارٹ 2 میں ڈسکس کریں گے. مجھے امید ہے کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی کا مقصد آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا، اور اب ہماری زندگیوں میں اس کا اثر بھی آپ کو جو پڑتا ہے، جو اگر ہمارے پاس یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہوں تو کتنی بہتر ہیں، اگر نہ ہو تو ہماری زندگی کتنی افیکٹ ہوتی ہے. اور 3D امیجنگ، ہولوگرافک، ورچوئل ریالٹی اور ڈسٹریبیوٹڈ اپلیکیشن، یہ جو 4 ہم نے آج ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں ٹاپک ڈسکس کیے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا. انشاءاللہ پارٹ 2 میں اس میں 3D پرنٹنگ، آگمنٹڈ ریالٹی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، یہ انشاءاللہ پارٹ 2 میں ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کو تفصیل سے ہم اس پہ روشنی ڈالیں گے تاکہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو. تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.